آج ہم بات کریں گے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سب سے محبوب دن قرار دیا ہے۔ ان کی اتنی زیادہ اہمیت کے پیچھے کیا وجہ ہے اور ان میں کیا کرنا چاہیے، تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو مبارک بنانے اور ان میں اللہ کا خصوصی قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت اہم اور بڑی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو شاید سننے میں حیرانی ہوگی کہ ان مقدس ایام کی قسم اللہ نے اپنے پاک کلام میں اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت کریمہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور ایک اہم بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو اور کسی دن کی عبادت محبوب نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام ہے اور کیا ہی زبردست فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ شب قدر آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ان خصوصی ایام میں نیک اعمال گویا عام دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادات ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں یا قیام اللیل یا روزوں کی صورت میں۔ بہرحال یہ بڑے بزرگی والے دن ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی عظیم ساعتوں کو فضولیات کی نظر کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ! میرے رب کی عطا کے کیا کہنے کہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ یقین مانیے جو خصوصیات امت محمدیہ کو ملی ہیں نا، یہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ بہت فضیلت اور بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اس ماہ کے پہلے 10 دن خاص طور پر یوم عرفہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں کیے گئے اعمال جیسے روزہ، نماز، صدقہ، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ سراسر خیر و برکت اور رحمت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے سب سے محبوب دن قرار دیا ہے۔ رمضان کی راتیں تو آپ کو یاد ہیں نا، جس طرح ہم رمضان کی ہر گھڑی کو قیمتی جانتے ہیں، ویسے ہی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن بھی اللہ کے ہاں بے حد خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ اندازہ لگائیں، یعنی دنوں میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی عام دنوں کے بڑے بڑے اعمال سے کئی گنا بڑھ کر ہے، تو پھر ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ کیوں نہ ان ایام کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں؟ ان میں ایسے اعمال کی کثرت کریں جو اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اب وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرو کہ اپنے دل کو صاف کر لو اور اسے حسد، کینہ، بغض اور لوگوں کی نفرت سے بالکل صاف کر کے چمکا دو، اور پھر یہ نیت کرو کہ یا اللہ ان 10 دنوں کو میں تیرے لیے خاص کروں گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ان میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، خاص طور پر عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہم ایک دن کا روزہ رکھ کر 2 سال کے گناہ معاف نہیں کروانا چاہیں گے؟
یقیناً بڑا محروم ہوگا جو ایسا نہ چاہے۔ اس لیے ان ایام میں روزوں کا خصوصی اہتمام کیجیے، اور خاص طور پر عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھیں، کیونکہ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ تیسرا کام، ذکر اور تکبیرات کا معمول بنائیں۔ ان دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا مسنون ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں، دل سے ادا کیجیے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھا کام، جو اس کی اصل ہے، یعنی قربانی کیجیے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی ضرور کیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ واضح رہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا موقع ہے۔ پانچواں کام، توبہ استغفار کی خوب کثرت کیجیے۔ دوستوں، یہ ایام بڑی بزرگی اور بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان میں رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کی خوب کوششیں کرنی چاہیے۔ یقین مانو ان میں رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے گناہوں سے لوٹ کر آنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے دل سے استغفار کا خوب ورد کریں، کیونکہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ بندوں کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے اور انہیں خوب سارے انعامات و کرامات سے بھی نوازتا ہے۔ لہٰذا توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے، اور ایک دن میں کم از کم 2000 مرتبہ استغفار لازمی کریں۔ چھٹا کام، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور ساتواں عمل، مستحقین کو اپنے مال میں سے صدقات و خیرات دیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ چند لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مالی حالت تو بہتر نہیں، ہم کہاں سے صدقہ و خیرات دیں؟ تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا سارا سرمایہ صدقہ و خیرات کر دو، بلکہ میرا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں۔ اگر زیادہ کچھ نہیں تو ایک کھجور، ایک گلاس صاف پانی، ایک روٹی، اور کسی کے حق میں دعا ہی کر دیجئے، کسی سے کوئی اچھائی کر لیں۔ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ صدقے کے قائم مقام ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت کیجیے، حقوق العباد کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ مقدس ایام پلٹنے کے، اٹھنے کے، خود کو بدلنے اور اللہ سے جڑنے کے بڑے قیمتی اور نایاب مواقع ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور اس کی طرف سے رحمتوں اور بخشش کے دریا بہہ رہے ہیں۔ آپ ہمت کیجیے، ایک قدم بڑھائیے، یقین کرو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ بس کچھ بھی کرو، ان بزرگی والے ایام کا احترام کرو، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور صدقات و خیرات کا خوب بڑھ چڑھ کر اہتمام کرو۔ جس قدر ہو اس زبردست مواقع سے فائدہ اٹھا لیجئے، نہ جانے پھر یہ مبارک ساتیں نصیب ہوں بھی کہ نہیں۔ مرنے کے بعد بندہ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہے گا تو نہیں کہہ سکے گا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنا چاہے گا، نہیں پڑھ سکے گا، ایک دفعہ، ہاں صرف ایک دفعہ استغفر اللہ کہنا چاہے گا، نہیں کہہ پائے گا۔ نیکیوں کا یہ بازار پھر کبھی بھی کہیں بھی نصیب نہ ہو سکے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو یہ مبارک اور فضیلت والی ساتیں حاصل ہوئی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان میں عبادات کی خوب کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے قریب ہوں، اس کا قرب حاصل ہو، اور اجتماعی طور پر سب کے حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے والا بن جائے، اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، لیکن کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو کیا پھر مقدس اور بزرگی والے ایام کو مبارک بنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو کومنٹس میں اللہ ہمیں دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے لکھ کر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کے، میرے، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں ان ایام کی قدر و منزلت بٹھائے، اور اپنی رضا و خوشنودی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ ظالم کے ہر ظلم، ہر سازش، ہر جال، ہر چال انہی پر الٹ دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔